دیکھیے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ اس میں اسٹریس مینجمنٹ لکھیں گے گوگل پہ تو آپ کو بہت سے لیکچرز مل جائیں گے اور آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. تو آف کورس اسٹریس مینجمنٹ جو ہے یہ پوری دنیا میں ایک ہاٹ سبجیکٹ ہے، بیکاز دنیا میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اسٹریس نہیں ہوتا وہ غلط کہتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی زور دے کے کہتا ہے کہ مجھے اسٹریس نہیں ہوتا تو آئی تھنک دیٹ ہی از ناٹ لیونگ، ہی از ڈیڈ. کیونکہ اسٹریس تو ہونا ہی ہونا ہے. اصل جو کمال ہوتا ہے وہ مینجمنٹ آف اسٹریس ہے، کہ آپ اپنے اسٹریس کو مینج کیسے کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے اسٹریس جو ہوتا ہے نا یہ ایک دباؤ ہوتا ہے آپ کے برین کے اوپر، جس کو ہم عام زبان میں اپنے اعصاب کے اوپر کہتے ہیں. اب وہ دباؤ کتنی قسموں کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ اس کے اندر ایکسٹرنل فیچرز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا تھا، یہ نہیں ہو سکا، میں نے ملٹائی ٹاسکنگ مجھے نہیں کرنی آتی، میں نے 5-6 چیزوں میں اپنے سینگ سنبھال لیے ہیں، میں جو کام کرتا ہوں میرا باس مجھ سے خوش نہیں ہے، میں خود باس ہوں تو جو میرے نیچے کام کرنے والے ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، جتنا مجھے میری بزنس سے ملنا چاہیے تھا اتنا نہیں مل رہا، بازار میں مندی ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہر وقت ہو رہی ہوتی ہیں، اور جتنا اس کو باریک بینی کے ساتھ ہم لیں گے اتنا ہی ہم اس کو زیادہ محسوس کریں گے، اور جب اتنا ہی ہم اس کو محسوس کریں گے تو ہمارا جو برین ہے وہ کلاؤڈی ہونا شروع ہو جائے گا. تو آئی تھنک جب ہم اسٹریس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی پرائرٹی سیٹ کریں کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو باقی چیزوں کو وقتی طور پہ آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو یو گٹ ٹو پلیز یور باس. اگر آپ باس ہیں تو یو ہیو ٹو میک یور subordinates and give them a good working condition. کیونکہ آپ کی جو ایشوز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا، پھر جو باقی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کے اندر اگر آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی اسٹریس کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی. مطلب آپ کو اتنا اسٹریس ہے نہیں لیکن کیپیسٹی آپ کی کم ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. نیند کے اندر بہت سے آپ کے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، کورٹیسول سے لے کے گروتھ ہارمون سے لے کے اینڈ سو مینی ادرز وچ میک یو اسٹرانگ. تو نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے. پھر ڈی ہائیڈریشن، اگر پانی کی کمی آپ کے اندر ہے تو آپ جلدی اسٹریس میں آ جائیں گے، تو اس لیے آپ کو ری ہائیڈریٹڈ ہونا چاہیے، ہائیڈریشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ عام زندگی کے اندر تھکتے رہتے ہیں لیکن اپنی پسند کی ایکسرسائز نہیں کرتے اور اس تھکاوٹ کو ایکسرسائز سمجھتے ہیں. یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے یہ آپ کا یہ ریلیز کرتی ہے آپ کا اسٹریس. تو اس لیے آپ کو کوئی اب آپ دیکھیں جتنے بھی ملٹائی نیشنل کو بہت بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے ٹیبل ٹینس، سنوکر، جم، سوئمنگ پول یہ سہولتیں رکھی ہوتی ہیں دیٹ برنگز یور اسٹریس لیول ڈاؤن. پھر اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی ہے جو بہت زیادہ اسٹریس کرتی ہے، آپ جھوٹا وعدہ نہ کریں کسی سے. آپ تکلف میں آ کے وعدہ کر لیتے ہیں، اور آئی تھنک اف یو اسٹارٹ لرننگ ٹو سے نو ٹو پیپل، جو آپ نہیں کر سکتے ایک ہی دفعہ برا لگے گا اس کو، ورنہ وہ پھر جب بھی اس شخص کو آپ دیکھیں گے یا وہ آپ کو دیکھے گا یا کال کرے گا تو آپ کا ایک دم آپ خود کو بچاتے پھریں گے، آپ کا اسٹریس لیول ہائی ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اسٹریس کچھ بھی نہیں ہے، اسٹریس تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اسٹریس ہی ہے جو آپ کی ایفیشنسی کو بڑھا دیتی ہے، لیکن اگر یہ اوور اسٹریس آپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی. اچھا، جو انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جن لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں
مثلاً جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کو، جیسے ڈائبٹیز ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گئی، کڈنی کی کوئی بیماری ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انٹرنلی چونکہ آپ کو ویک کرتی ہیں، تو آپ کی جو قوت برداشت ہوتی ہے اس میں واضح کمی آ جاتی ہے. جب اس میں کمی آ جاتی ہے تو پھر وہ سارے کام جو چھوٹے موٹے سٹریس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں. اور میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سٹریس کے لیے ٹریگر کا ہونا بہت ضروری ہے. مطلب بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اگر تنگ جوتے پہن کے کہیں چلے جاتے ہیں اور آپ کے جوتے آپ کو کاٹ رہے ہوں اینڈ یو آر فیلنگ انکمفرٹیبل، وہ بھی آپ کو اسٹریس دے رہا ہوگا. آپ نے ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے اور آپ کی بیلٹ جو ہے نہیں ہے اور وہ ٹراؤزر آپ کی ڈھیلی ہے، تو آپ اسی کو ہر وقت اٹھاتے رہیں گے. دیٹ اگین از اے اسٹریس. تو اس طرح ہماری زندگی کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھیں، نیند کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کا خیال رکھیں، ڈائٹ کا خیال رکھیں، فوکس رکھیں، پرائیورٹیز بنا کے رکھیں، غیر ضروری چیزیں جو ہیں ان کو اہمیت دینے کی بجائے جو اہم چیزیں ان کو اہمیت دیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جن سے آپ دل کی بات کہہ سکیں. آپ کا اسپاؤز ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی اینی بڈی جس کے ساتھ آپ کا کتھارسس ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.